السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم اسکالرس ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین خطاب، اللہ پاک کی 4 قسمیں۔ اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائی تھی، اس کے بارے میں ایک بیان ہے، آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور نئے دوست سننے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ، سماعت فرمائیں۔ خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک جن حضرات کا ذکر خیر فرمایا وہ نہایت ہی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں۔ کیا کہنا ان حضرات کی عظمتوں کا جن کو خداوند کریم نے عرش پہ یاد فرمایا ہو، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں، ہر کلمے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قوانین وضع فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان سے بہرہ نہ ہوں، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب العالمین کے فیوز و برکات سے حاصل نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔ کسی کے گھر میں دولت جمع ہو اور وہ اس دولت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ 2 3 4 قسمیں کھائیں اور کوئی یقین نہ کرے تو آپ کہیں گے جا یہاں سے، میں قسم کھا رہا ہوں تو یقین نہیں کرتا۔ اگر تیری قسم کا کوئی یقین نہ کرے، تجھے جلال آتا ہے، تو رب العالمین کی 4 قسموں کا اگر کوئی یقین نہ کرے اسے غصہ نہیں آتا۔ سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کی تخلیق میں ہی عجیب و غریب عنصر رکھے، اس کا انداز نرالا اختیار کیا، اس کی شکل و صورت میں سے وہ نما کو علیحدہ صورت دی، اور یوں فرمایا کہ او میرے بندے، میں نے ہر چیز کو کن کے ساتھ بنایا۔ فرمایا جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، حضرت اسرائیل ہو، کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی جماعت ہو، کرامن کاتبین ہو، منکر نکیر ہو، کوئی بھی ہو، میں نے سارے فرشتوں کو کن کے ساتھ بنایا۔ آسمان، زمین، سدرۃ المنتہا، عرش عظیم، سمندر، دریا، پھول، پتیاں، کلیاں، تمام چاند، سورج، ستارے، فرمایا تمام نظام کائنات میں نے کن کے ساتھ بنایا، یعنی ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ فرمایا میرے بندے، چاند، سورج، ستارے کتنے خوبصورت ہے، پر میں نے کن کے ساتھ بنا لیے۔ دریاؤں کا کتنا بڑا تموج ہے، میں نے کن کے ساتھ بنا دیا۔ سمندروں کی کھڑکھڑاہٹ کتنی بڑی شے ہے، میں نے کن کے ساتھ بنا لیے۔ ہوا کا کتنا بڑا نظام ہے، میں نے کن کے ساتھ پیدا کر دیے۔ یہ طرح طرح کے پھول ہیں، یہ پتیاں، یہ کلیاں، یہ مہک، یہ چمک، یہ دھمک، تمام کی تمام میں نے کن کے ساتھ بنا دی۔ فرمایا اور میرے بندے، جب تیری باری آئی، لما خلقت بیدیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے شانی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اپنے لبوں پہ غور کر، اپنی زبان پہ غور کر، اپنی ناک پہ غور کر، اپنی آنکھوں پہ غور کر، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ غور کر، اپنے پیروں کی طرف نظر چکا، اپنے تمام سلول کی طرف نظر کو جھکا اور دیکھ تو صحیح، میں خدا نے تجھے کس نے حسین سانچے میں ڈالا ہے۔
وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میرے بندے اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے، اپنے ہر آرزو کے اندر تلاش کر لے، وہی ملوں گا۔ اپنے آپ میں دیکھ، اپنی ہر شے میں دیکھ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے کھانے میں دیکھ، اپنے پینے میں دیکھ، اپنے پہننے میں دیکھ، اپنے چلنے پھرنے میں دیکھ، اپنے سانس لینے میں دیکھ، اپنی زندگی میں دیکھ، رات کو دیکھ، دن کو دیکھ، میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ فرمایا بندے میں نے تو تجھے بڑا اونچا کیا ہے، اب تیری مرضی، اگر پستیوں کے گڑھے میں گر کے مرنا چاہتا ہے تو مر۔ میں نے تجھے بڑا شان دیا، مرتبہ دیا، عظیم سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، ساری کائنات تیرے لیے بنائی۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کا سب نظام تیرے لیے۔ تو پروردگار عالم نے تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے یقین دلانے کے لیے، تیرے دل میں ذہن نشین ایک مضمون کرانے کے لیے قسمیں کھائی۔ سبحان اللہ، قسم کھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہو اور یقین کرنے والا جاہل گدھا یقین نہ کرے، جھوم کے نہ مر جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ پاک نے انجیل کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین نے لکھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک کے قسم کھانے کا مطلب کسی چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے، شاہد بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے۔ مقسم بھی کی قسم کھانے سے وہ مراد نہیں کہ انجیل کی قسم کھاؤں تو خدا کی خدائی بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال پروردگار عالم نے ابتداً سورت مکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، انسانیت کا مقام بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اے بڑا استاد انسان، اللہ اللہ، قرآن سمجھاؤ، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھاؤ، نہیں مانتا، ڈنڈا لے کے چلو نا سامنے، تلوار ہو فوراً سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے انہی مشرکوں نے، انہی ظالموں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پریشان کر کے نکالا۔ 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایک بات ان کے دماغ میں نہ بیٹھی، نہ قرآن پہ یقین آیا، نہ نبی پہ یقین آیا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آیا، کچھ توجہ ہی نہ دی۔ بدر میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لوگوں کی آنکھیں کھلی تو لوگ ڈنڈے کے مرید ہیں، ڈنڈا پھر یہ خدا کی خدائی کو مانتے ہیں۔ آج کون مان رہا ہے؟ نعوذ باللہ، جہاں زلزلہ آ جائے، خدا کا قہر آ جائے، گڑے پڑ جائے، شہر غرق ہو جائے، یہ نہیں جو وہاں آئے گا وہ روئے گا، سیر کرنے کے لیے آ جائے گی باقی بچی ہوئی دنیا، بجائے اس کے کہ وہاں کھڑے ہو کر روئے، چلائے الہی یہاں بسنے والے مرد کہاں گئے، یہاں رہنے والی عورتیں کہاں گئی،
یہاں رہنے والے بچے کہاں گئے؟ ان کا ساز و سامان کہاں گیا؟ ان کی کوٹھیاں اور بنگلے کہاں گئے؟ ان کی عمارات کہاں گئی؟ ان کی دولت کہاں گئی؟ بلکہ وہاں تماشا گاہ بنا لیتے ہیں، سیر گاہ بنا لیتے ہیں، خرچ کر کر کے آنا اور ان جزیروں کو جو غرق ہو گئے دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے تماشا بناتے ہیں۔ پہلے لوگ قبرستان میں سے گزرتے تھے، جگر پھٹتا تھا، دل میں سوچا کرتے تھے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جج پڑے ہیں، وکیل پڑے ہیں، دولت مند پڑے ہیں، نواب پڑے ہیں، بڑے بڑے رئیس پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ اور بڑی بڑی خوبصورت اور جن کی چال سے لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے وہ یہاں پڑی ہیں۔ رویا کرتے تھے لوگ۔ آج قبرستان میں جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان میں شراب پی جا رہی ہے، قبرستان میں بدماشی ہو رہی ہے۔ کب لڑیں گے؟ قیامت میں جب بربادی آ جائے گی۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، او عقل والو عبرت پکڑو، شرم کرو، شرم کرو، باز آؤ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت پکڑو، حیا کرو، ڈوب کے مر جاؤ، شرم کا دامن پکڑو، شرم کو ہاتھ مارو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کچھ تو سوچو کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، سبحان اللہ، پروردگار عالم ہے، زمین و آسمان کا مالک، عرش عظیم کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، سمندروں دریاؤں کے قطرے قطرے کا مالک، درختوں کے پتے پتے کا مالک، پھول کی ایک ایک کلی کا مالک۔ والتین، قسم ہے انجیر کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انجیر کی کیوں قسم کھائی، انجیر کی کیوں قسم کھائی؟ توجہ فرمائے، علماء کرام نے، مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے بے شمار اقوال اور تفاسیر لکھی ہیں۔ یوں لکھا کہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کے پھل کے اندر گٹھلی نہیں، آم میں گٹھلی ہے، آلو بخارے میں گٹھلی ہے، خرمانی میں گٹھلی ہے، کھجور میں گٹھلی ہے، چھہارے میں گٹھلی ہے۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر چھلکا بڑا ہے، جیسے مالٹا، سنترا، جیسے کیلا، بڑا زبردست چھلکا ہے، موٹا موٹا چھلکا ہے۔ کسی پھل کے اندر گٹھلی ہے اور کسی کے اوپر چھلکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، اپنے دل میں حسد اور شرک کی گٹھلی نہ پال اور اپنے اوپر منافقت کے پردے نہ ڈال۔ تو کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنی ہی تسبیح چلانے والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی تہجد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے، اگر تیرے دل میں شرک کی گٹھلی ہے، حسد کی گٹھلی ہے، عداوت کی گٹھلی ہے، کینے کی گٹھلی ہے، بغض کی گٹھلی ہے، اور تیرے اوپر منافقت کا چھلکا ہے، منافقت کا پردہ ہے،
ہے, منافقت کی چاروں طرف چادریں لپیٹ رکھی ہے. فرمایا جیسے چھلکا بیکار ہے, جیسے گٹھلی بیکار ہے, پیروں میں پھینک دی جاتی ہے, ٹھوکروں میں پھینک دیے جاتے ہیں, گھوڑوں اور جانوروں کے پیشاب گاہ میں پھینک دیے جاتے ہیں, پھر میرے بندے وہ بھی جہنم میں پھینکنے کے قابل ہو جائے گا. فرمایا تیرا دل اور تیرا ظاہر اور باطن, اندر اور باہر ایک ہو. جو تیرا اندر ہو وہی باہر ہو, اور جو باہر ہو وہی اندر ہو. مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارا زمانہ جو ہے اس میں بدماشی, چلاکی اور بے ایمانی کو سیاست کہتے ہیں. جو کسی کو چال دے اور فریب کرے, ٹھگی مارے کہ میں نے اس کو بڑی سیاست سے پھنسایا. جھوٹ بولنا سیاست, بے ایمانی کرنا سیاست, رشوت بٹورنا سیاست کی اماں, حرام کھانا, سور کھانا سیاست, بات کرنا اور بات بات میں فریب دینا سیاست. یہ تمہیں بتایا کس نے؟ مغلیہ خاندان کی حکومت ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے استاد ہیں, بزرگ ہیں بہت بڑے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے کا گناہگار اور آج کل کا نیک, پھر بھی وہ گناہگار اچھا. چند لڑکوں نے مشورہ کیا کہ یار مٹھائی کھانی چاہیے. نے کہا ہاں کھانی چاہیے, پر پیسے کے پیسے ہے نہیں. نے کہا ترکیب کیا ہو کہ چلو ملا جیون کے پاس چلتے ہیں. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بڑی پریشانی ہے, بڑی تکلیف ہے. پوچھا کائے کی؟ کہا کہ یہ جو دریائے جمنا کا پل ہے نا, دریائے جمنا کا جو پل ہے, سرکار اس کو اٹھا کر آگرے لے جانا چاہتی ہے. ان لوگوں کو آنے جانے کی بڑی تکلیف ہوگی, لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے. دریا کا پل اٹھا کر حکومت لے جا رہی ہے. تو ملا جیون صاحب فرمانے لگے کہ واقعی یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی بھائی. ملا صاحب فرمانے لگے کہ بھی کیا صورت ہو بچانے کی؟ کہنے لگے جی اگر کوئی مٹھائی کے پیسے ہو جائے نا تو پل اٹھانے والوں کو تھوڑی سی مٹھائی کھلا دیں گے, وہ وہیں رہنے دیں گے, نہیں اٹھانے کے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کچھ پیسے دے دیے اور لڑکوں نے جا کے مٹھائی کھا لی. بتانا یہ چاہتا تھا جب اس بات کا چرچا ہوا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے لڑکے ٹھگی مار کے پیسے لے گئے اور مٹھائی کھا لی, تو آ کے کہنے لگے بھلا ملا جی آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے جائے جا سکتے ہیں؟ کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے گیا کوئی؟ کبھی گئے ہیں پل؟ فرمایا بھائی میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا کہ دریا کا پل کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں, اور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں. تو میری دانش میں اور میری عقل میں تو یہ بات آئی کہ پل تو شاید اٹھ کر کہیں اور چلا بھی جائے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. وہ اس زمانے کی بات ہے. آج کل تو لوگ شروع سے لے کر ساری زندگی سراسر جھوٹ, بے ایمانی, بدماشی. جب بھی مزے ہو رہے ہیں نا, کروڑا پتی وہ بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھتا پھرتا ہے, مولانا نیند نہیں آتی, رات کو نیند نہیں آتی, گولیاں کھا لیا کر نیند آنے کی. کروڑا پتی کو نیند نہیں آتی, لکھا پتی کو نیند نہیں آتی. کسی کو بیوی نے پریشان کر رکھا ہے, کسی کو اولاد نے پریشان کر رکھا ہے,
کسی کو ادھار لینے دینے نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے۔ اطمینان صرف اس کو ہے جو اس سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے یا اللہ دولت پہ لعنت بھیجتا ہوں اور یہ پتی پستی پہ میں کیا کروں گا، بس تیرا ڈر ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تیرا ڈر ہو میں سر مارتا مارتا مر جاؤں۔ تو فرمایا قسم انجیر کی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، اندر اپنے گٹھلی پیدا نہ کر، اوپر منافقت کا پردہ اور چھلکا نہ پیدا کر۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے انجیر کی قسم کھانے کی کہ انجیر تر بھی کام آتا ہے، تازہ بھی کام آتا ہے، کھانے کے لذیذ ہوتا ہے، اور خشک بھی کام آتا ہے دواؤں میں۔ کیا مطلب؟ جان بھائی توجہ، نقطے کی بات ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے، علماء کرام نے رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، تو انہوں نے ایسے ایسے نقطے لکھے۔ فرمایا میرے بندے انجیر بن جا، انجیر کی طرح ہو جا، اندر گٹھلی نہ پیدا کر، اوپر چھلکا منافقت کا پیدا نہ کر، تر بھی کام آ اور خشک بھی کام آ۔ آگے فرمایا والزیتون، درخت زیتون کی قسم۔ زیتون کا ایک درخت ہے جو یمن میں سفید چاندنا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بندے جب تمام اعضاء میرے دین کے کام آنے والے بن جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کام آنے والے بن جائیں گے، پھر میں تجھے اتنا اجلا اور اتنا ضلع اور اتنا صاف اور صفاف بنا دوں گا جیسے زیتون کے تیل کا چراغ سفید ہوتا ہے، میں تیرے دل اور دماغ اور بدن کو صاف کر دوں گا۔ فرمایا وطور سینین، وطور سینین، فرمایا طور سینا کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے طور سینا کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا وہ اس لیے کہ طور سینا جو ہے پہاڑ کا دامن ہے، اس پہاڑ کا دامن ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اپنا جلوہ وہاں ظاہر فرمایا، اس لیے عظمتوں کا مالک بن گیا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو دوا دیسی جڑی بوٹی کسی ملک میں نہ ملتی ہو، کہیں نہ ملتی ہو، طور سینا کے دامن میں مل جاتی ہے۔ فرمایا میرے بندے تو جب انجیر کی طرح بن جائے گا، جب تو زیتون کی طرح بن جائے گا تو طور سینا کی طرح بن جا۔ جو خصلت یہودی میں نہ ملے، جو اچھی عادت مشرک میں نہ ملے، جو اچھی عادت عیسائی میں نہ ملے، جو اچھی عادت کافر میں نہ ملے، جو فاسق و فاجروں میں نہ ملے، دولت مندوں میں نہ ملے، حکمرانوں میں نہ ملے، طرح طرح کی عظمتوں والے لوگوں میں نہ ملے، اور میرے بندے جیسے طور سینا کے دامن میں ہر جڑی بوٹی مل جاتی ہے، تیرے اندر تمام صفات اچھی جو ہے وہ تیرے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ جیسے وہاں نایاب سے نایاب جڑیاں مل جاتی ہیں، نایاب سے نایاب دوائیں مل جاتی ہیں، تیرے اندر خصلتیں بھی نایاب سے نایاب ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی خصلت تیرے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب اچھی خصلتوں کا تو مالک بن جائے گا، پھر جیسے طور سینا پہ خداوند کریم نے جلوہ عطا فرمایا، پھر اللہ کی تجلی تیرے دل پہ پڑے گی، پھر اللہ پاک کی تجلیات تیرے دل پہ پڑیں گی، اور دل پھر اجاگر ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا، صاف شفاف ہو جائے گا، جلا عطا ہو جائے گی۔
اور فرمایا جب تو انجیر کی طرح بن جائے، جب زیتون کی طرح بن جائے، جب طور سینا کی طرح بن جائے، بہذا البلد الامین، سبحان اللہ، فرمایا میرے نبی مجھے تیرے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، تیری کلیاں جس زمین پہ لگتی ہے اس زمین کی قسم، زمین کے جس ٹکڑے پہ بلال کو مارا جاتا ہے مجھے اس ٹکڑے کی قسم، فرمایا جس چوک میں لبینہ کا کھڑا کھڑی کر کے چمڑا اٹھیڑا گیا اس نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا، اور میرے محبوب مجھے اس چوک کی گلیوں کی قسم، جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑی کر کے چیل کر ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، بہذا البلد الامین، مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چار قسمیں گواہ ہیں، یہ چار چیزیں گواہ ہیں، میں ان چار قسموں کو کھا کر کہتا ہوں، فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق یہ بھی دو قسموں کے برابر ہے، فرمایا البتہ تحقیق، تاکہ مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں، خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالی سنکور علیہ سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراروں کو کلمہ پڑھایا، ایک نہر کے پل پہ بیٹھے کرار آیا، آخر لگا مولوی صاحب کروڑ کا راہ کیڑا ہے، کروڑ کا راہ کیڑا ہے، فرمایا کروڑ کا راہ دسا یا توڑ کا راہ دسا، کروڑ کا راہ دس دیوا یا توڑ کا راہ دس دیوا، کرارا کھیل لگا جی سائی کی مرضی ہوئے، فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر، تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے، اپنا پتہ کرنا نہیں، لوگوں کے فتوے لگانا،
اور ان ملاؤں کا مولویوں کا بھی قصور نہیں، فتووں پہ پیسے ملتے ہیں، تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے یہی مریں گے، نہیں نہیں، انشاءاللہ حصہ تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں نے آدمی کو، انسان کو اتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ آنکھیں دیکھو وہ نرالی، ناک دیکھو وہ نرالا، لب دیکھو وہ نرالے، اور بھی دنیا نے ہزاروں قسم کی ترقی کی، ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی، جدید ترین دنیا کے ہاتھ اسلحہ، جدید ترین مشینری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے۔ جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے، ایک بال تو کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا، اس کی تخلیق کا سبب بتایا، اس کا منصب بتایا، اس کی عظمت اس کو جتلائی۔ فرمایا او لوگوں، اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں، میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں، میری زبان پہ تیرا یقین نہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ تیرا یقین اور ایمان نہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اسفل السافلین میں۔ اب جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا، دوزخ کا نام بھی رات دن سنا، یہ اسفل السافلین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا اسفل السافلین، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا کہ اسفل السافلین معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، دوزخ میں ایک وادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، ایک کھڑکا سنائی دیا، ایک آہٹ سنائی دی، دھماکہ ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے سنا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا کیا کھڑکا ہے؟ عرض کیا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک آدمی کو 70 سال گزر گئے، اسفل السافلین کے گڑے میں جہنم کے کنویں میں پھینکا گیا ہے، آج جا کے نیچے کی تہہ میں پڑا ہے۔ وہ ہے اسفل السافلین، اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ۔ فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا، میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں، شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بدعت کی لعنت میں پھر بھی گرفتار ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر میں بھی اس کے لیے اسفل السافلین تیار کیے بیٹھا ہوں۔ الہ العالمین اس دردناک عذاب سے، اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے، وعملوا الصالحات، کام اچھے کرتا جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں، کہیں ملیں گے آپ کو اباس اچکے، تم کہو گے نا داڑھی کیوں مڑاتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، ایسا واہ واہ، دل میں وہ ایمان کو باہر ایمان دکھائی دیتا ہے،
ایمان تو دل میں ہے، یقین تو دل میں ہے، خدا کی خدائی میرے دل میں ہے، تو باہر کیا لیتا میں کچھ کرتا پھروں؟ فرمایا وعامل الصالحات، اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے ہو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر، فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، مگر اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی جزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ظالم ہے وہ انسان، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا۔ وہ خدا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں زبردستوں کا زبردست ہوں، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، منصب اعلیٰ میرا ہے، تم سب کا خالق و مالک میں ہوں، اس لیے پروردگار عالم میں ہوں، ربوبیت میری ہے، الوہیت میری ہے، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، تم کون ہو میری چادر کو اتارنے والے؟ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا، اب بھی بعد آ جا، اپنی زندگی کا رخ بدل، انقلاب لا اپنی طبیعت میں، مزاج بدل، حالات بدل، اپنے طبیعت کو بدل، اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر میں فرشتے گرز مار مار کر بدل دیں گے، مگر اس بدلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ادھر آؤ، بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ، شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ، منافع کمانے ہو ادھر آؤ، میں دوں گا۔ جو جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، وہ ادھر آ جو میں کسی کا محتاج نہیں، تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں، اور کبھی لانا میرا نہ دوں کہ تو روز اتنا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا خزانہ میرا، وسعت والا خزانہ میرا، ادھر آ، جھولی تیری عطا میری، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں، پھر دیکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا اس سورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے، عمل سب سے بڑی شرط ہے، دل میں یقین پیدا کرو، اعمال سے اس کا اظہار کرو، یہ صورت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ، لباس بناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ویورز، ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین بیان سماعت کیا، جس کا عنوان تھا اللہ پاک کی چار قسمیں۔ اللہ پاک نے چار قسمیں کھائیں، اس کے بارے میں آپ نے یہ بیان سنا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور نئے دوست سننے والے جو ہیں لازمی سبسکرائب کریں۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل ہے، جو سنے گا انشاءاللہ ثواب ہوگا، جو آگے شیئر کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔
सदा सलामत रहें। नए बयान के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।